سپریم کورٹ نے ریاست جموں و کشمیر کے خصوصی حیثیت کو آرٹیکل 370 پر فیصلہ سنایا اور حکومت کے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو سر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنے تاثرات جاننے کے لیے الحاج اصغر علی کربلائی۔ سر کیا کہیں گے آپ سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر، آپ کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سپریم کورٹ پوری ہندوستان کی عدالتی فیصلے کا آخری انسٹیٹیوشن ہے، اور ہم سبوں کو، جتنے بھی ہندوستانی ہیں ان سبوں کو سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کر لینا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ فیصلہ چاہے وہ آپ کے فیور میں آئے یا آپ کے اگینسٹ آئے، اس فیصلے پہ آپ اپنا نظریہ اور نظر پیش کر سکتے ہیں، اور یہ حق آپ کو قانون نے دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں جس طرح کے ڈیسیجن آئی وہ نہایت ہی مایوس کن ڈیسیجن ہے، کیونکہ اس فیصلے کا جو نچوڑ اگر ہم آپ کو بتا دیں تو اس میں جموں کشمیر کو ریاستی درجہ دینے کا اور جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کی، دونوں چیزوں کو سپریم کورٹ نے احکامات صادر کر دیے۔ کہا جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دیا جائے اور جموں کشمیر میں سپٹمبر تک انتخابات بھی کرائے جائیں۔ لیکن جہاں تک لداخ کی تعلق ہے، سپریم کورٹ نے ایز اٹ از 2019 5 اگست کے فیصلے کو برقرار رکھا، یعنی لداخ کو یوٹی کا جو حیثیت دیا گیا اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ جس فیصلے کے خلاف لداخی عوام 2019 سے لے کر آج تک کنٹینیوس عوامی طور پہ، سیاسی طور پہ جدوجہد کر رہی ہے اور اس فیصلے کو نہیں مانتی ہے، اور یہ ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ یہ لداخیوں کے ساتھ ناانصافی ہے، کیونکہ لداخی اس سے پہلے سابقہ جو ریاست جموں کشمیر تھی اس میں لداخیوں کے اپنے نمائندے تھے، چاہے وہ قانون سازی ہو چاہے وہ حکومت میں ہو، کیبنٹ میں بھی لداخیوں کے نمائندے تھے۔ 2019 کے اس فیصلے نے لداخیوں کو قانون سازی کے حق سے، حکومت کرنے کے حق سے اور اپنا فیصلہ خود کرنے کے حق سے ٹوٹلی محروم کر دیا ہے، جو کسی بھی لداخی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ تو ہم سوچ رہے تھے کہ سپریم کورٹ لداخیوں کے ان حقوق کو، جس میں لداخ کو ریاست کا درجہ دیا جائے، لداخ کے لیے جو لیجسلیشن قانون سازی کرنی ہے وہ لداخیوں کے ہاتھ میں ہو، لداخیوں کی تعمیر، ترقی، ڈیولپمنٹ لداخیوں کے ہاتھ میں ہو، لداخ کی زمین، لداخ کا کلچر، لداخ کی لینگویج، لداخ کے رسومات، تہذیب، تمدن، ان ساروں کی تحفظ، اور سب سے بڑھ کے لداخی جو ینگر جنریشنز ہیں ان کی روزگار کی تحفظ لداخیوں کے ہاتھ میں ہو۔ لیکن 2019 کے بعد یہ ساری چیزیں لداخیوں سے اٹھ گیا، اور ہمیں امید تھی کہ سپریم کورٹ اس کو ریسٹور کرے گی، لیکن نہیں ہوا۔ نہایت ہی افسوسناک ہے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس لیے ہم سبوں کو ماننا ہے۔ اسی لیے ہم نے نہ صرف عدالتی کارروائی بلکہ عوامی جو ایک تحریک ہے، ایک موومنٹ ہے، وہ 2019 کے بعد جاری رکھی، اور اسی تحریک کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کرگل میں کرگل ڈیموکریٹک الائنس
اور لہ اپیکس باڈی پچھلے 3 سال سے کنٹینیوس لداخی عوام کے حقوق کے لیے، چاہے ان کے روزگار کا مسئلہ ہو، ان کی زمین کا مسئلہ ہو، ثقافت، لینگویج اور زبان کا مسئلہ ہو، لداخیوں کے لیے قانون سازی کا مسئلہ ہو، لداخیوں کے ڈیولپمنٹ کے پلاننگ اسٹریٹجی بنانے کا مسئلہ ہو، اور لداخ کی فیوچر ویژنز کو لے کر پالیسی بنانے کا مسئلہ ہو، ان سبوں کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد کر رہی ہے۔ اور اس مشترکہ جدوجہد میں ہماری سیاسی پارٹیاں، ہماری مذہبی پارٹیاں، سماجی پارٹیاں، آپ کے اسٹوڈنٹ آرگنائزیشنز، سب کے سب اس میں شریک ہے۔ اور تقریباً ہماری گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ 5 بار بات چیت ہو چکی ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے۔ تو ہم اپنے ان حقوق کی بازیابی کے لیے، حصولیابی کے لیے پوری لداخی عوام جدوجہد کرے گی، اور ہمیں امید ہے کہ مرکزی سرکار لداخ کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، لداخ کی جو خصوصی ایک حیثیت ہے، اور لداخ کی جو یونیک ایک کلچر ہے، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لداخیوں نے جو 4 ڈیمانڈ کی چارٹر دی ہے، اسٹیٹ ہوڈ فار لداخ، 6 شیڈول فار لداخ، لینڈ پروٹیکشن، جاب ریزرویشن، جاب کریشن فار لداخیز، اور لداخ کے لیے جو خصوصی طور پہ ہم نے کہا کہ ڈیلیمیٹیشن کے بعد، پارلیمنٹری ڈیلیمیٹیشن کے بعد لیہ اینڈ کرگل کے لیے الگ الگ لوک سبھا کی سیٹ، ان 4 ڈیمانڈز کو لے کر جدوجہد کر رہی ہے، اور 4 ڈیمانڈز کے حصول تک ہماری یہ جدوجہد برقرار رہے گی۔ سر، آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جو 4 آپ کے ایجنڈے ہیں، 4 مطالبات ہیں، اس کو پہلے ہی سپریم کورٹ میں عرضی کے ڈی اور اپیکس کی طرف سے عرضی دینے کی ضرورت نہیں تھا؟ جہاں تک سپریم کورٹ کا آپ دیکھتے ہیں، اس میں تقریباً مختلف NGOs، مختلف انڈیویجولز، پارٹیوں کی طرف سے 23 عرضیاں ڈالی گئی ہیں، اور ان میں سے ایک ہم بھی تھے۔ لیکن جن 2 چیزوں کو لے کر سپریم کورٹ نے جموں کشمیر کے تعین فیصلہ دے دیا، ریاست کی بحالی اور جمہوریت کی بحالی ہے، یعنی انتخابات، ان دونوں چیزوں سے لداخیوں کو محروم رکھا۔ اگرچہ یہ فیصلہ مایوس کن ہے لداخیوں کے لیے، لیکن ہم نا امید نہیں ہیں۔ لداخی عوام جانتی ہے کہ یہ پولیٹیکل سولوشن ہے، اور اس پولیٹیکل سولوشن کو عوام کو ہی میدان میں آ کے اپنی لیڈرشپ کی قیادت میں جو موومنٹ چلی ہے، اس میں موومنٹ کا ساتھ دینا ہے۔ تو ہم پوری طرح سے امید رکھے ہوئے ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا پوری ہندوستان میں لداخ کی جو ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، لداخ کی جو خصوصی ایک حیثیت ہے، یونیک کلچر ہے، یونیک جغرافیہ ہے، اور اچھی طرح سے جانتی ہے کہ لداخ ایک چھوٹا ایریا نہیں ہے، 60,000 اسکوائر کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ایک رقبہ ہے۔ اس لداخ کی حفاظت، اس لداخ کی پروٹیکشن سے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ لداخی ہے۔ اس لیے ان ڈیمانڈز کو سنجیدگی سے لے گی۔ انہوں نے ہمیں وعدہ بھی دیا ہے، ہم امید رکھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ہمیں نا امیدی ہوئی، افسوس ہوا، لیکن ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑا، کیونکہ ہماری جو سیاسی جدوجہد ہے وہ برقرار ہے۔ گزشتہ روز اپیکس اور KDA کو MHA نے دلی بلایا، وہاں پہ کیا لداخ کے مسائل کو لے کر کیا پیش رفت ہوئی؟ آپ جانتے ہیں ابھی حال ہی میں ہوم منسٹری کے ساتھ جو ہائی پاور کمیٹی لداخ کے ڈیمانڈز کو لے کر بنائی گئی تھی، اس میں KDA کی طرف سے 7 نفر اور اپیکس کی طرف سے 7 نفر تھے، اور ہمارے دونوں کونسلز کے
चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर साहिबान भी थे और ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट भी थी, और दो टोक लफ्जों में लद्दाखियों ने एक ही आवाज उठाई थी। वो आवाज थी 4 डिमांड्स: स्टेटहुड फॉर लद्दाख, 6th शेड्यूल फॉर लद्दाख, जॉब रिजर्वेशन, जॉब प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन फॉर लद्दाख, कल्चरल लैंग्वेज हेरिटेज प्रोटेक्शन फॉर लद्दाखीज, और लोकसभा की 2 नशिस्तें लद्दाख के लिए। और इन चारों डिमांड्स को सिंसियरली जो हमारी हाई पावर कमेटी थी एमओएस की चेयरमैनशिप में, इन्होंने सुना, होम सेक्रेटरी ने भी सुना, नोट किया, और इन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेशंस के जरिए हमने वहां पे इनको कहा कि एक टाइम लाइन आप दे दें, ऐसा ना हो कि हर 5 महीने 6 महीने के बाद एक मीटिंग हो, टाइम लाइन दे दे, और इन टाइम लाइन में इन्हीं 4 एजेंडों पे बात करें, और 4 एजेंडों से कम पे लद्दाखी किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है और न ही वो राजी हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमसे कहा है कि हम बातचीत रखेंगे और आपके डिमांड्स को लेकर हम सीरियस भी हैं, सिंसियर भी हैं। तो अभी तक हम उम्मीद का दामन थामे हुए हैं, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सारी चीज़ों को सही मानों में सोचे, क्योंकि जो वहाँ 14 नफर की लद्दाखी कमेटी थी वो पूरी लद्दाख को रिप्रेजेंट करती थी, और लद्दाख के एस्पायरेशंस और लद्दाख के जो हुकूक है उन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रख रही थी। तो ये है KDA के को चेयरमैन व साबिका मेंबर असम्बली जम्मू कश्मीर अलहाज असगर अली करबलाई। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।